بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ قدوری کا آج درس نمبر 10 ہے۔ کتاب الغصب سے 9 اسباق ہو چکے ہیں اور آج 10واں سبق ہے کتاب اللقیط۔ اللقیط حر ونفقته من بیت المال۔ سب سے پہلے لقیط کے سلسلے میں چند باتیں سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماقبل سے مناسبت کیا ہے۔ کتاب العاریت کو مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب اللقیط کو مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب العاریت کے بعد بیان کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح عاریت پر لی ہوئی چیز کو بغیر مالک کی اجازت کے کسی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح جس نے لقیط کے اٹھانے میں پہل کی ہے اس کی اجازت کے بغیر لقیط کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ابھی لقیط کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آئے گی تو یہ مناسبت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہوگا کہ مناسبت کیا ہے ماقبل سے۔ اب دوسری بات کہ لقیط کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ لقیط فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، کبھی فعیل کا وزن مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے شہیر بامانہ مشہور، تو اسی طرح لقیط جو ہے یہ فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے۔ اس کا معنی تھا شیء منبوذ، جو چیز گری پڑی ہو اس کو لقیط کہا جاتا ہے۔ لغت میں اس بچے کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا ملے اور اس کا کوئی ولی معلوم نہ ہو۔ یہ تو لقیط کی لغوی تحقیق ہو گئی۔ اب اصطلاحی تعریف دیکھیے، نیچے حاشیے میں بھی دی وفی الشرع اسم لمولود حی طرحه اہلہ خوف من العلہ، تو حاشیے میں بھی تعریف دی گئی ہے۔ اس تعریف کا مفہوم یہ ہے کہ لقیط انسان کے اس بچے کو کہتے ہیں جس کو لوگوں نے پرورش سے بچنے یا زنا کی تہمت سے بچنے کے لیے پھینک دیا ہو، پرورش کے خوف سے یا زنا کی تہمت سے بچنے کے لیے پھینک دیا ہو۔ اب اس کا حکم کیا ہے ایسے بچے کا؟ تو ایسے بچے کو اٹھا لینا مستحب ہے کہ اس میں بچے کی پرورش اور زندگی کا سامان ہوتا ہے، اور اگر اس بچے کے ہلاک ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو اس کو اٹھا لینا واجب ہے۔ تو لقیط کی لغوی اصطلاحی تحقیق بھی ہو چکی ہے، ماقبل سے مناسبت بھی۔ اب لقیط کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے۔ ارشاد باری ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، التقطہ اٹھا لیا، کہ ان کے لیے دشمن اور غم کی چیز بن جائے۔ اس آیت میں لقطہ اٹھانے کا ذکر ہے، تو قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے عبارت کا، اللقیط حر ونفقته من بیت المال۔ لقیط آزاد ہے اور اس کا خرچ بیت المال سے ہے۔ لقیط آزاد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دارالاسلام ہے، اس لیے گمان یہی کیا جائے گا کہ یہ بچہ کسی آزاد ہی کا بچہ ہوگا، اور یوں بھی اس پر غلامیت کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے اس کو آزاد ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ بنی آدم آزاد ہوتا ہے۔ بنی آدم میں اصل غلامیت نہیں ہے بلکہ اصل حریت ہے،
اس وجہ سے بنی آدم کو غلام یہ بچے لقیط کو غلام شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ آزاد شمار کیا جائے گا. وَنَفَقَتُهُ مِن بَيْتِ الْمَالِ اور اس کا خرچ جو ہے وہ بیت المال سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو بیت المال ایسے آدمی کے نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے. آگے کی عبارت دیکھیے. وَإِنْ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ اور اگر اٹھا لے اس کو کوئی آدمی. التقطه رجل اور اگر لقیط کو کوئی آدمی اٹھا لے. لم یکن لغیرہ تو دوسرے کے لیے اس کے علاوہ کے لیے یعنی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ لے لے اس کو اس کے ہاتھ سے اس کے قبضے سے. ایک آدمی نے گرے ہوئے بچوں کو لقیط کو اٹھا لیا تو اب دوسرا آدمی اس کے قبضے سے نہیں لے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کا قبضہ ہو گیا تو دوسرے کا قبضہ ساقط ہو گیا. اس لیے بغیر کسی وجہ اور بغیر اٹھانے والے کی اجازت کے دوسرا اس کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا. آگے کی عبارت دیکھیے. فَإِنِ ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّهُ ابْنُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ چنانچہ اگر دعویٰ کیا کسی نے دعویٰ کرنے والے نے انہ ابنہ یہ میرا بیٹا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یعنی یہ میرا بیٹا ہے. فالقول قوله مع یمینہ تو اس کا قول اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہوگا. آسان مسئلہ ہے. وجہ یہ اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بیٹا میرا بیٹا ہے تو اگرچہ اس میں اٹھانے والے کا حق مارا جائے گا لیکن بیٹا بننے میں بچے کا فائدہ ہے اس لیے اس کو ترجیح دی جائے گی اور بچے کا نسب دعویٰ کرنے والے سے ثابت کر دیا جائے گا. ہاں چونکہ کوئی علامت نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی گواہی ہے اس لیے قسم کے ساتھ بات مانی جائے گی. مدعی سے کہا جائے گا کہ قسم کھائی جائے. اگر وہ قسم کھاتا ہے تو پھر اس کی بات مان کے تسلیم کر کے لقیط کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا. آگے کی عبارت دیکھیے. وَإِنِ ادَّعَاهُ اثْنَانِ وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ ترجمہ دیکھیے. اور اگر دعویٰ کیا اس کا یعنی لقیط کا دو آدمیوں نے لقیط کا دعویٰ کیا. وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ اور بیان کی کسی ایک نے کوئی علامت اس کے جسم میں اور ان دونوں میں سے ایک نے علامت کو بیان کیا اس کے جسم میں. فَهُوَ أَوْلَى بِهِ تو وہ زیادہ حقدار ہے. آسان مسئلہ ہے. دو آدمیوں نے لقیط کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے. دو آدمی دعویٰ کر رہے کہ یہ بیٹا میرا ہے اور ان میں سے ایک نے اس کے جسم میں کوئی علامت بیان کر دی تو اس علامت بیان کرنے کی وجہ سے اس آدمی سے نسب ثابت کر دیا جائے گا کیونکہ علامت ظاہری اس کی شہادت دے رہی ہے کہ لڑکا اسی کا ہے. اور اگر کوئی بھی علامت بیان نہ کرے تو اس بچے کا نسب دونوں سے ثابت ہو جائے گا. اور اگر کسی نے بیٹے ہونے کا دعویٰ پہلے کر دیا تو اس سے نسب ثابت کر دیا جائے گا. آگے کی عبارت دیکھیے. وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِّنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَاهُمْ
فادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلما. اور اگر پایا جائے لقیط مسلمانوں کے شہر میں سے کسی شہر میں، فی مصر من امصار المسلمین، مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں لقیط پایا جائے، اور فی قریۃ من قراہم، یا ان کے گاؤں میں سے کسی گاؤں میں، مسلمان کے گاؤں میں سے کسی گاؤں میں لقیط ملتا ہے، پایا جاتا ہے. فادعى ذمی، پھر دعویٰ کیا کسی ذمی نے، انہ ابنہ، کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یعنی کہ یہ میرا بیٹا ہے. ثبت نسبہ منہ، تو اس سے نسب ثابت ہو جائے گا. وکان مسلما، اور بچہ مسلمان ہوگا. چاہے اوپر ایک مسئلہ آیا کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں یا بستیوں میں سے کسی بستی میں کوئی لقیط پایا جائے اور ایک ذمی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، تو اسی سے نسب ثابت کر دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نسب ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بچے کا فائدہ ہے، ورنہ بچہ حرامی شمار ہوگا اور اس کی پرورش کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوگا. اس لیے ذمی بھی نسب کا دعویٰ کرے تو اس سے نسب ثابت کر دیا جائے گا. ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ چونکہ اسلامی شہر ہے، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ بچہ مسلمان ہوگا، اس لیے اس کو مسلمان ہی شمار کریں گے کیونکہ اس میں بچے کا فائدہ ہے. تو ذمی کا جو دعویٰ بچے کے لیے مفید ہوگا وہی صحیح ہوگا، اور جو نقصان دہ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی بچہ مسلمان شمار کیا جائے گا. آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِن وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ مِّن قُرَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ كَانَ ذِمِّيًّا. ترجمہ دیکھیے، اور اگر پایا گیا ذمیوں کے گاؤں میں سے کسی گاؤں میں، او فی بیعت او کنیست، یا یہود و نصارہ کی کسی عبادت خانے میں، بیعہ کلیسا گرجا، یہودیوں کا عبادت خانہ، کنیسہ نصارہ کا عبادت خانہ، معبد الیہود بیعہ اور کنیسہ معبد النصارہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے. اور اگر پایا گیا لقیط ذمیوں کے بستیوں میں سے کسی بستی میں، گاؤں میں سے کسی گاؤں میں، یا یہود و نصارہ کی کسی عبادت خانے میں پایا گیا تو وہ ذمی ہوگا. کان ذمیا، تو وہ ذمی شمار ہوگا. اگر کوئی لقیط ذمیوں کے کسی گاؤں میں یا یہود و نصارہ کے کسی عبادت خانے میں پایا گیا ہو تو ذمیوں، کیونکہ غالب گمان یہی ہے کہ بچہ کسی کافر کا ہوگا، اس لیے وہ ذمی شمار ہوگا. ظاہری شہادت کے بنا پر اس کو ذمی کہا جائے گا. آگے کی عبارت دیکھیے، وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ اللَّقِيطَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَكَانَ حُرًّا. ترجمہ دیکھیے، کسی نے دعویٰ کیا کہ لقیط اس کا غلام ہے. وَمَنِ ادَّعَى، کسی نے دعویٰ کیا کہ لقیط اس کا غلام ہے یا باندی ہے، تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آزاد ہوگا. ایک آدمی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ لقیط میرا غلام ہے، اور اگر عورت ہو تو میری باندی ہے، تو اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے کیونکہ بظاہر یہ لقیط آزاد ہے. سب سے پہلی عبارت لقیط حر، لقیط تو آزاد ہے، لہذا محض دعویٰ کرنے سے غلام نہیں ہوگا، بلکہ دعویٰ کرنے والے سے کہا جائے گا کہ بینہ قائم کرے. ہاں اگر بینہ قائم کرتا ہے کہ لقیط میرا غلام ہے تو پھر دوسرا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن محض دعویٰ کرنے کی وجہ سے اس کو غلام حریت ختم نہیں ہوگی. آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِنِ ادَّعَى عَبْدٌ أَنَّهُ ابْنُهُ
ثبت نسبه منه وكان حرا، اور اگر دعویٰ کرے غلام کہ لقیط اس کا بیٹا ہے، اور اگر کوئی غلام دعویٰ کرے کہ لقیط اس کا بیٹا ہے، ثبت نسبه منه، تو اس سے اس کا نسب، تو اس غلام سے اس لقیط کا نسب ثابت ہو جائے گا اور بچہ آزاد ہوگا۔ آسان مسئلہ ہے کہ اگر کسی غلام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ لقیط میرا بیٹا ہے، تو اس دعوے سے لقیط کا نسب اس غلام سے ثابت ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے، لقیط آزاد رہے گا، کیونکہ ہمیں بچے کے نفع کا خیال کرنا ہے۔ ثبوت نسب یعنی نسب کا ثابت ہونا اس غلام سے، تو یہ بچے کے لیے نفع بخش چیز ہے، مگر غلام ہونا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو لہٰذا جس چیز میں بچے کے لیے نفع ہے وہ صحیح ہوگا، اور جس میں نقصان ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو بچہ تو آزاد ہوگا اور اس غلام سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِن وُجِدَ مَعَ اللَّقِيطِ مَالٌ مَشْدُودٌ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ، ترجمہ دیکھیے، اور اگر پایا گیا لقیط کے ساتھ مال مشدود، مال مشدود علیہ، اس پر بندھا ہوا مال، اور اگر پایا گیا لقیط کے ساتھ کہ مال اس پر بندھا ہوا ہے، فہو لہ، تو وہ اسی کا ہے۔ آسان مسئلہ، اگر لقیط کے ساتھ لقیط پر کچھ بندھا ہوا مال ہے تو بظاہر وہ مال لقیط کا ہے، اور جس نے پایا وہ حاکم کے حکم سے اس مال کو لقیط پر خرچ کرے گا، تو مال جب لقیط کا ہے تو اسی پر خرچ کیا جائے گا۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمُلْتَقِطِ، کیا ترجمہ ہے؟ اور نہیں جائز ہے پانے والے کا شادی کرنا۔ تو اس مسئلے میں صاحب قدوری یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے بچے کو اٹھایا ہے، جس نے بچے کو پایا ہے، تو جائز نہیں ہے شادی کرانا، اٹھانے والا بچے کو شادی نہیں کرا سکتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ پانے والا بچے کی شادی خود اپنے سے کرے یا کسی دوسرے سے کرائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب جوہرہ نے لکھا ہے کہ شادی کرانے کا حق 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی وجہ ملکیت ہو، جیسے غلام یا باندی کا آقا، تو آقا اپنے غلام اور باندی کی شادی کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے۔ نمبر 2 رشتہ دار، اور نمبر 3 بادشاہ یا حاکم ہو، اور ملتقط جو ہے پانے والا، ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو لقیط کی شادی کا حق نہیں ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَلَا تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ اللَّقِيطِ، اور نہ یہ جائز ہے کہ لقیط کے مال میں تصرف کرے۔ لقیط کے مال میں تصرف کرنا ملتقط کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس عبارت میں صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ لقیط کے لیے لقیط کے مال سے کھانا، کپڑا اور ضروریات زندگی ملتقط خرید سکتا ہے، اٹھانے والا خرید سکتا ہے، لیکن اس کے مال کو خرید و فروخت میں ڈال کر خرد برد نہیں کر سکتا۔ اصل میں ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بلا وجہ کی چیز میں لقیط کے مال کو ڈالنے کی ملتقط کو ولایت بھی نہیں ہے، تو لقیط کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو خرید و فروخت میں ڈال کر خرد برد نہیں کر سکتا ہے۔ اب آگے کی عبارت دیکھیے، وَيَجُوزُ أَن يَقْبِضَ بِهِ الْهِبَةَ وَيُسَلِّمَهُ فِي صَنَاعَةٍ وَيُؤَاجِرَهُ، ترجمہ دیکھیے، وَيَجُوزُ، اور جائز ہے اس کے لیے، أَن يَقْبِضَ لَهُ الْهِبَةَ، اور جائز ہے اس کے لیے ہبہ پر قبضہ کرنا، اور
اس کو سپرد کرنا کسی پیشے میں، کاریگری میں، اور اس کو سپرد کرنا کسی پیشے میں، کاریگری میں، وَيُؤَاجِرُهُ، اور اس کو مزدوری پر لگانا. یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ لقیط کے فائدے کے لیے ملتقط اٹھانے والا کام کر سکتا ہے. مثلا لقیط کے لیے جو ہبہ ہے، ہدیے کی چیز ہے، اس پر قبضہ کرے، یا لقیط کو کسی ہنر میں لگائے یا تاکہ اس سے نفع آئے، یا خود لقیط کو مزدوری پر لگائے تاکہ اس کی اجرت آئے اور لقیط پر خرچ کی جا سکے. یہ سب کام لقیط کے فائدے کے لیے، اس لیے سب کام پانے والا، اٹھانے والا کر سکتا ہے. تو اصول یہی ہے کہ لقیط کے لیے فائدے کا کام پانے والا کر سکتا ہے، نقصان کا کام نہیں کر سکتا. تو آج کے درس میں ہم کتاب اللقیط پڑھ چکے ہیں. تو آپ اس پوری کتاب اللقیط کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور حاشیہ بھی پڑھیے تاکہ علم میں پختگی پیدا ہو اور علم میں زیادتی ہو. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوف و برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.